پاس ہیں موجود ہیں، میں اس کو اپنے شعور کے طور پہ دیکھ سکتی ہوں چیزوں کو، تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ وقال فتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اس کا مطلب یہ ہوا اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو علم دینا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر ہی رکھ دیا جاتا ہے، ہمارے دماغوں کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر ہمارا جو سرمایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نا جب غصہ کر جاتے ہیں یا کسی سے لڑ جاتے ہیں یا کچھ ایسا کر جاتے ہیں، اس وقت تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے یا سوچ کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر جب بعد میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری جو سرمایہ ہوتا ہے، سرمایہ کا مطلب یہ ہوا جس نے رحال، جو ہماری اپنے سرمایہ ہے، جو اپنا ہے، وہ آپ پہچان لو گے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا اپنا ہے یا ہمارا غیر ہے یا کیا ہے کیا نہیں، وہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ اوپر والا جو نا اور ہم کر کے رہیں گے، تذکرہ کریں گے اور ہم کر کے رہیں گے اوکے یا اللہ۔ کئی دفعہ چیزیں یہ ہوتی ہیں، آپ ہمارے انسانوں کے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ مجھے یہ بات کرنی ہے، مجھے یہ بات اس سے کرنی ہے، مجھے اس سے کرنی ہے، پھر آپ کر کے رہتے ہو۔ جب تک آپ اپنے دل کی بات بھڑاس نکال نہیں دیتے تب تک آپ اس کو اپنے اندر رکھتے ہو کہ مجھے کرنی ہی کرنی ہے اچھا، اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ اپنے شلیتوں میں رکھ دو، ان کا سرمایہ اپنے شلیتوں میں رکھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں آپ کو کلام پاک پڑھ کے بتا رہی ہوں تو سرمایہ کیا ہے آپ کا، آپ کو جیسے بتایا جاتا ہے صبر کرو، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو، جو چیزیں آپ نے میرے اندر دیکھی ہوں گی، آپ کو ملی ہوں گی یا جو کچھ بھی ہوا ہوگا، وہ آپ کا سرمایہ تھا اور ہم لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سرمایہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ جہاں پہ بھی چلے جاؤ سچائی آپ کو مل ہی جائے گی۔ جو سچ ہوگا نا وہ آپ کو سچ کے اوپر جو لوگ جھوٹ بولنا کی کوشش کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے، وہ جھوٹ آپ کو پکڑا ہی جائے گا، آپ پکڑ ہی لوگے۔ جہاں پہ بھی جھوٹ بولا جائے گا، 2 نمبری کی جا رہی ہوگی تو 2 نمبری کرنے والے لوگوں کو آپ پکڑ ہی لوگے کہیں نہ کہیں۔ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ 2 نمبر لوگ کون ہیں اور ٹھیک کون ہے، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ ان کے شلیتوں میں رکھ دو۔ اس کا مطلب آپ کے دماغ کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر جو سچائی کا بیج بویا جا چکا ہے نا، اس کو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ بے شک تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آئے، پریشانی آئے، لیکن پھر بھی عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں واپس جائیں، اہل و عیال میں واپس جائیں تو اسے پہچان لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اہل و عیال میں واپس گئے، اپنے ان لوگوں میں واپس گئے، ان لوگوں میں جا کے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں میں گئے، وہاں پہ جا کے دیکھا ہاں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر دوبارہ واپس لوٹ کے آنا پڑا۔ عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں واپس آئیں، کہ پھر یہ یہاں واپس آئیں۔ ہاں تو واپس تو ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی انسان سچ کی تلاش میں ہوتا ہے نا تو وہ واپس سچ کی جگہ پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ جس انسان کو تلاش نہیں ہوتی ہے سچ کی، پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے، جہاں کا وہ ہوتا ہے نا، جہاں کا وہ جدھر کا وہ ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہی رہ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو لیں، آپ ہر جگہ سے جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن نکالوں سے ہوشیار رہے ہاں عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئے۔ نکالوں سے ہوشیار رہے کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا ہے، لیکن وہ جب ہم لوگ جس آیت کو کر لیتے ہیں اور ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے پاس آتا ہے وہ پھر ان کے پاس آتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، ان کے پاس بعد میں آتا ہے۔
اور اب تو میں نے ویسے بھی لگانا چھوڑ دی، ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کر رہے ہو، لیکن اب میں نے میرے پاس جو ریکارڈنگ پڑی ہے وہی لگاؤں گی، باقی میں نے نا چھوٹے سے کلپ نکال کے پھر میں پیش کروں گی۔ 63 ہے، فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے آپ کو بولا تھا نا حفاظت کرنے والا اور نگہبان کون ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے جاؤ تم، اگر آپ اس کو بولو گے اللہ یا اللہ مجھے کچھ دے، میں آپ کے کلام کو لینا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، اور میں اس کو وہ عمل کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کے جو حکم اللہ نے کیا نا، کہ اللہ کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ وہ اپنے حکم کی حفاظت نہیں کر سکے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے حکموں کی بھی حفاظت کی، اس نے اپنی ہر چیز کی حفاظت کی ہوئی ہے، ہمارے اندر بھی اور ہر جگہ پہ، تو حفاظت کرنے والا وہ۔ میں جیسے کلام پاک کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے آیتیں دے، میں نا ان کی حفاظت کروں گی، تو میں سے تو حفاظت نہیں ہو سکتی، مجھے پتہ ہے اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میری بھی حفاظت اللہ کرتے، اور وہ ایسے بھی میری حفاظت، جیسے دیکھو نا کئی دفعہ میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں میری زبان بندی بھی ہو جاتی ہے، اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو مجھے کئی دفعہ جواب نہیں بھی آ رہا ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ان لوگوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے نا، اس وقت بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دینا نہیں چاہتا، تو مجھے تب پتہ چلا یہ جو لکھا ہے نا کہ 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک، تو وہاں سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جو غلہ ہے، یہاں پہ بھی جو لکھا ہے نا، یہ والی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، نہیں اوپر والی تھی، پہچان لے، ہاں، اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کے سرمایہ ان کے شلیتوں میں رکھ دو، اور جب نہیں کہ جب یہ واپس، اچھا ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کے اوپر سختی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر سختی کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو تو آتا نہیں ہے، اللہ کے کلام کے اندر سے وہ نکالنا نہیں آتا، تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون اس کو لے کے جائے گا اور کون نہیں لے کے جائے گا، کتنا لے کے جائے گا اور کتنا نہیں لے کے جائے گا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے، باپ جو ہوتا ہے جس کا بیج ہوتا ہے نا، جس کا سیڈ ہوتا ہے، جس کی سائڈ سے آیا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب جس نے بیج بویا تھا اس کے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نا لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی میں اپنا بتا رہی ہوں، مجھے پتہ چلنے لگ جاتی ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کے چیزوں کی کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے، تو بندش کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی طرف غلے کی بندش کر دی گئی، اس کا مطلب جب ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، دوسرے لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ غلہ ہے، یہ ان کی خوراک ہے، یہی ان کا، جیسے مجھے تو سمجھ آ رہی ہے لیکن ان کو نہیں آ رہی، تو میں آگے کیسے بڑھوں گی جب تک وہ ساتھ نہیں ہوں گے، تو ان کو ساتھ میں لے کے آگے بڑھنے کے لیے پھر جب غلے کی بندش یعنی علم کی بندش کر دی گئی ان کے اوپر، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کیا ہے، کس طرح سے، اور تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اچھا، تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کے نگہبان ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ہمارا نگہبان ہوتا ہے، ہم کسی کی نگہبانی نہیں کر سکتے، اور غلہ جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے، یہی ہمارا علم ہے، یہی ہماری روحانی غذا ہے، تو ہم یہ لینے کے لیے آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے، جس کے پاس بھی جاؤ گے، آپ اللہ کے کلام کو ہی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہو نا، ورنہ اور کیا ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا یا میرے پاس بیٹھنا یا کہیں اور پہ بیٹھنا، اپنا ٹائم ضائع کرنا، اس بغیر وجہ کے تو نہیں کر رہا ہوتا نا بندہ،
ظاہری سی بات ہے کچھ مل رہا ہوتا ہے تو ضائع کر رہا ہوتا ہے اپنا ٹائم. قال هل آمنوکم علیہ الا کما آمنتم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ارحم الراحمین، سبحان اللہ. یار یہ مجھے ارحم الراحمین سے یاد آیا کہ میں نا پہلے جب سنی ہوا کرتی تھی تو میں جب نمازیں پڑھتی تھی نا تو میں ارحم الراحمین نہیں پڑھتی تھی. جب میں شیعہ ہوئی نا تو وہ میں ارحم الراحمین پڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو یعنی شیعہ فیملیز میں جب شیعہ فیملی میں رہتی تھی نا تو اس وقت ان کے ساتھ میں پھر ارحم الراحمین کہنا شروع کی تھی. یہ آج مجھے یہاں سے پتہ چلا ارحم الراحمین. تو اس وقت جو میں نے ارحم الراحمین کیا تھا اس کا یہاں پہ مطلب یہاں پہ اس کا جواب ہے، یعنی جو مانگا تھا اس کا جواب ہے. جو ہم دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پھر اس کا ہمیں ملتا ہے بعد میں نا. تو اب مجھے پتہ چل رہا ہے. کہا کہ اس میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتی مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم وہی ہے. تو اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بولا کہ نگہبان جو ہے نا ہم ہی اس کے نگہبان. میں نے بولا بھی کہ اللہ ہی نگہبان ہوتا ہے، ہم تو کسی کی نگہبانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہم لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم کسی کی نگہبانی کریں گے کسی چیز کی. کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا اس کی نگہبانی اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے میرے کسی کے ذمہ نہیں ہے. تو جب ہمارے سے کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو کیا ضرورت ہے لوگوں کے بیچ میں جانے کی اور دیکھنے کی کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو میں کسی لوگوں کے بیچ میں جاتی بھی نہیں ہوں اور دیکھوں گی بھی نہیں انشاءاللہ. میں بار بار یہی بولتی ہوں میں نہیں کروں گی، پھر دوبارہ چلی جاتی ہوں، بھول جاتی ہوں نا. تو اس لیے ہر دفعہ ارادہ کرتی ہوں نہیں کروں گی پھر ہو جاتا ہے مجھ سے. کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. اچھا دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اعتبار تو کرنا ہی پڑے گا. اس دنیا میں رہنا ہے تو دوسروں کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا. سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے. آپ کی جو میں کلام پاک کا علم دے رہی ہوں تو میں جو کچھ بھی دے رہی ہوں اس کی نگہبانی اللہ کے حوالے، یا اللہ آپ کے حوالے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی میں نکال رہی ہوں جو بھی دے رہی ہوں آپ کے نگہبانی میں، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. ارحم الراحمین یعنی جس کے رحم کے اندر ہوتا ہے نا، جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ رحم میں ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چھوڑ دیا، اللہ کی حفاظت میں دے دیا. جو ہم نے جس کو دینا وہ دے دیا، جس کو نہیں دینا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ہمیں یہاں سے بتایا جا رہا ہے. نمبر 65 ہے. دیکھو کتنے پیجز لگے ہیں. 4 پیجز. یہ تو 2-3 دن میں ختم ہوئیں گے. ہاں آگے کہاں گیا؟ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا فَنُمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَرْتَادُ. قِيلَ بِئْرٍ ذَلِكَ كِيلٌ يَسِيرٌ. اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس دے دیا گیا ہے. کہنے لگے ابا ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہے، پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے. یہ غلہ تھوڑا ہے. سبحان اللہ.
اچھا پتہ ہے کہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میں جب بھی کلام پاک کو پڑھتی ہوں تو میں ایک ہی آیت سے بھی وہ ساری چیزیں مجھے مل جاتی ہیں، مجھے دوسری آیتوں کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ لوگوں سے جب پوچھتے ہو نا، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے اکابر بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں، میں ان کی بات کری، تو ان سے جب پوچھو نا اچھا اس کا مطلب بتاؤ کیا ہوتا ہے، وہ چلاکیاں پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ تو تمہیں پچھلے والے کانٹینٹ پہ جانا پڑے گا، پیچھے والوں پہ جانا پڑے گا، پھر وہاں سے تمہیں ملے گا۔ تو یہ کیونکہ آتا جاتا ہے نہیں، تو یہ ادھر ادھر سے اس کے نا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا بندہ ہوگا نا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ ادھر جاؤ تو اوپر والی آیت سے نکال کے لاؤ، نیچے والی آیت سے نکال کے لاؤ، ادھر سے لے کے آؤ تو ادھر سے لے کے آؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اللہ کا بندہ جو ہوگا اس کو اسی کے اندر سب کچھ مل جائے گا، جہاں پہ ہوگا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کیونکہ سمجھ تو آ ہی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہاں، اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا کا مطلب یہ ہوگا جو ہمارا مال ہوتا ہے نا، جو بھی ہمارا مال ہوتا ہے کھولا، جو ہم نے عمل کیے ہوتے ہیں ان عملوں کی پوٹلی جب کھولیں گے اللہ کی طرف آ کے، تو ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا اپنا ہی سرمایہ ہمیں واپس کر دیا گیا، جو ہم نے کیا تھا وہی ہمیں واپس لوٹا دیا۔ کہنے لگے ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب جو ہم نے کیا تھا وہی ہمیں واپس کر دیا گیا، جو اپنا تھا وہی ہمیں واپس کر دیا گیا۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اپنے لیے اور زیادہ علم حاصل کریں گے، تاکہ ہمیں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو، اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے۔ بھائی کی نگہبانی کریں گے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، اپنے اعمال، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر، غیبت، سچ بولنا یا امانت لے کے آنا، یہ سارے ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے اندر ہے نا، یہ سب ہمارے اہل و عیال ہیں۔ اور جو برائی ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، لالچ ہے، سچ بولنے والے ہیں، پھر تکبر نہیں کرنے والے، اور پھر جو جھوٹ نہیں بولتے، پھر وہ سارے جس کا اہل و عیال تکبر کرنے والا ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، جس کا اہل و عیال تکبر کرنے والا نہیں ہے وہ ادھر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ تو میں اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوئی ہوں، تو میں کیا لینے کے لیے آئی ہوں؟ اپنے لیے کچھ اچھا حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے کا مطلب یہ ہوا اللہ کے حوالے جب میں نے کر دیا، اللہ کے کلام کو جو میں نے نکالنا تھا وہ میں نے نکال لیا، باقی میں نے واپس اس کے خوشے میں ڈال دیا۔ اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے۔ ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کا مطلب یہ ہوا کہ سوچ رہے ہیں، پہلے بھی ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اگلی دفعہ ہم لوگ کلام پاک کو سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے تو اور زیادہ ملے گا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ پڑھیں گے اور ملے گا۔ تو واقعی یہ سب کچھ واقعی جتنی دفعہ میں کلام پاک کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، اور زیادہ علم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر دفعہ اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ پہلے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز کہ پہلے والا جو ہے وہ بھولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ نیا اس کے اندر آ سکے۔ اب جب تک نا یہ خزاں کا موسم جو ہوتا ہے نا، خزاں بہار کا موسم آنے کے لیے خزاں ساری چیزوں کو، سارے پتوں کو جھڑنا ضروری ہے، ساری چیزوں کو ختم ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے کلام پاک کی پہلے والی جو ہم لوگوں نے کلام پاک کو پڑھا ہوتا ہے، یہ سمجھا ہوتا ہے، اس کو پھر دوبارہ سے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو عقب میں رہ جاتی ہیں، عقب کا مطلب یعقوب جس کو کہا جاتا ہے، یعقوب کا مطلب ہوتا ہے عقب میں آنے والا، پیچھے سے آنے والا۔ تو جو ہم نے جو بچا کے رکھی ہوتی ہیں نا، جب ہم کلام پاک کو دوسری دفعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو پچھلی دفعہ کی چیزیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں، پہلی دفعہ کے کلام پاک کی چیزیں بچا کے یا پہلی والی چیزوں کو بچا کے رکھا ہے، وہ اگلی دفعہ کی چیزیں جب آئیں گے، جب اگلی دفعہ لائیں گے، لینے کے لیے آئیں گے کلام پاک کے اندر سے اپنا علم لینے کے لیے آئیں گے، جو اپنا غلہ لینے کے لیے آئیں گے، تو وہ پہلے والا ہمارے کام آئے گا۔ پھر آگے جا کے کتنا بچا کے رکھا، وہ جو ضروری تھا وہ بچا لیا، جو خوشوں کے اندر رکھ دیا تھا نا، جو ضروری تھا، جس کو بچا لیا تھا، اس کو ڈرائی کر کے جو رکھ لیا تھا وہ بچ جائے گا۔ لیکن جو گیلا ہوگا، گیلا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گیلے کو اگر آپ نا رکھ دیں تو اس کے اوپر نا کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، یا اس کو کھا جاتے ہیں، یا اس کو نا کچھ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں، جس کو سکھایا نہ جائے، جس غلے کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے اس کو سکھا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر سکھا کے نہیں رکھیں گے، گیلا رکھ دیں گے تو اس میں کائی جم جائے گی، یا اس میں
وہ کیا کہتے ہیں مولڈ آ جائے گا اس کے اوپر. تو اس وجہ سے ہمارا جو علم ہے اس کے اوپر مولڈ نہ آ جائے، اس کو سکھانا ضروری ہے اور سکھا کے رکھنا ضروری ہے. تو یہ علمی باتیں ہیں ساری کی ساری، یہ شاید نہ سمجھیں یہ لوگ. اور یہ غلہ تھوڑا ہے، اگلی دفعہ زیادہ لائیں گے. یہ غلہ تھوڑا اس کا مطلب ہر دفعہ ہم جب کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اور ڈھونڈیں اور نکالیں. ہمیشہ دیکھو جب جیسے جیسے اندر داخل ہوگے نا اور ملتا جائے گا. اب ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتے جاؤ گے تو بور ہو جاؤ گے نا. لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس سے بور نہیں ہوا جا سکتا. ہم روزانہ نکالتے ہیں، کتنا نکال کے لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تھکتے نہیں ہیں، پھر بھی بور نہیں ہوتے. لیکن جو ایکسکیوز می، کبھی بولنا تو صحیح ان لوگوں کو کہ خود سے پڑھیں نا، پورا کا پورا شروع سے سٹارٹ سے کریں. بیچ میں سے تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، شروع سے کیوں نہیں پڑھتے یہ لوگ سارے؟ سب کو بولنا. قال لن ارسلہ معکم حتی تونی موثقا من اللہ لتا تنانی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقاتہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. اور کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس لے آؤ گے، میں اسے اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو کہا کہ جو قول و قرار ہم کریں اس کا ضامن اللہ ہے. ہاں دیکھو، یاد ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ صبر کر کے رکھیں گے، اور صبر کرنے کا بھی بولا تھا، سب کچھ کیا تھا. صبر نہیں ہوتا نا جب کسی سے، تو اس کا ضامن تو اللہ ہی ہوتا ہے. یعنی اس کی اللہ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کی حفاظت اللہ نے کرنی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے تو کر لیتے ہیں، سب کچھ کر تو لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کو نبھا نہیں سکتے ہیں. اس لیے وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں تو کسی سے وعدہ نہیں کرتی، اللہ سے بات کرتی ہوں کیونکہ اللہ کا مجھے پتہ ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دیتے ہیں. انسانوں سے کوئی وعدہ شدہ کر لو تو کوئی پورا نہیں کرتا. تو اس لیے پتہ چل گیا اللہ ہی پورا کرتا ہے اور کوئی نہیں پورا کرتا. کہ جو قول و قرار ہم کریں اس کا ضامن اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے. دیکھو یہاں پہ جو لکھا ہے نا، مان کولو وکیل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا اللہ ہی اس کا اس کو جو قول ہے، جو قول یہاں پہ کیا جائے اس کا وکیل اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم لوگ کلام پاک کے اندر وکالت کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں یا دوسرا اپنے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا جیسے میں کلام پاک کی آیتیں پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، یاد کروا رہی ہوں نا، تو وکالت تو اللہ ہی کروا رہا ہے. میں اللہ جو چیزیں یاد کروائی جا رہی ہیں، یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ سارا کون یاد کروا رہا ہے؟ جب ہم کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو ہمیں واپس چیزیں یاد کروائی جاتی، یاد دہانی، کیونکہ ہم بھولنے والی قوم ہے. ہم بھولنے والی وہ ہے، کیا کہیں گے اس کو، کہ ہم لوگ بھولنے والے لوگ ہیں. بار وعدے کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں ہوتا. وعدے شادے بس کر تو لیتے لیکن بھول بھی جاتے ہیں. اور یہ نا بھول چوک ہوتی ہے. یقین کرو کہ یہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نا بھلا دیتے ہیں. اللہ وہ جو شیطان ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے ہمارے پاس، تاکہ ہمارا امتحان لیا جا سکے اور دکھایا جا سکے کہ تم کتنے سچے اور کتنے جھوٹے تھے. اس کا مطلب ہم لوگ تو کوئی اتنا کچھ کر نہیں سکتے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھو تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھو گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا. وَقَالَ یا بنیا لا تدخلوا. اچھا انہوں نے نا بنیامین بھی اس کے بھائی کا نام رکھ دیا تھا. میں نے ابھی تک بنیامین کوئی نام نہیں دیکھا. اور دوسرا کچھ اور نام بھی ان لوگوں نے جیسے رکھ دیے تھے. کیا نام تھا اس عورت کا؟ زلیخا. قرآن پاک کے اندر کوئی زلیخا نام وام نہیں ہے. زلیخا نام انہوں نے کہاں سے لکھے ہیں؟ یہ دیکھو نا یار، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب کوئی لفظ لکھا نہیں ہے تو لے کے کہاں سے آئے ہو؟ کہاں
پھر وہ خضر کا نام بھی انہوں نے ڈال دیا. ہاں قرآن پاک کی آیت میں بتا رہی تھی کہ دیکھو ایک منٹ وہ نا کل کون سی تھی، انہوں نے خود ہی یہ نام رکھ دیے ہیں. رکو یہ کون سی آیت میں نے پڑھی تھی آج، احتیاط کریں گے. یہاں پہ تھی کوئی آیت جس میں لکھا تھا کہ جن لوگوں، ہاں یہ ہے، یہ 40 ہے نا، 40 یہ سورہ یوسف کی 40. اس کو دیکھو، جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. تو زلیخا بھی نام رکھ لیا انہوں نے، پھر وہ حوا بھی نام رکھ لیا ان کے باپ دادا نے، پھر خضر بھی نام رکھ لیا ان کے باپ دادا نے. اور یہ سارے نام جو رکھے نا، یہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، ابھی سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی ذہن سے نا زلیخا نام رکھ لیا، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا حوا بھی انہوں نے رکھ لیا، پھر خضر بھی انہوں نے رکھ لی. یہ ان کے نام ہی نام ہے جو ان کے باپ دادا نے رکھے ہیں. کلام پاک کے اندر کوئی گارنٹی، کوئی اس کی سند نہیں ہے. نام جو ہے وہ عورت جو ہے نا، عورت کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ مریم ہے پورے قرآن پاک میں. اس کے مریم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مرد ہی ہیں، جتنے بھی نام ہیں مردوں کے ہیں. عورتوں میں صرف ایک عورت کا مریم کا نام ہے اور کوئی نہیں ہے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ ان کے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں اسی لیے. اچھا آگے چلتے ہیں. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقات وما اغنی غنی کر دینا جس کو، اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اس کا مطلب یہ ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، ماں کا مطلب کرنے والا، توکل کرنے والا، خاص توکل کرنے والا اس کو بولا جا رہا ہے. اور اللہ کی ہدایت، وقال یا بنی لا تدخلوا، اللہ کی ہدایت اور ہدایت کی نہیں، اور ہدایت کی کہ بیٹا نہیں، ہدایت کی نہیں لکھا ویسے، اور کہا کہ بیٹا اے بیٹا، اور کہا کہ اے بیٹا. اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو بیٹا ہی کہا جاتا ہے. جیسے روحانی طور پہ بولتے ہیں نا اللہ بزرگ ہے نا، تو بزرگ جب اپنے بچوں کو جب آواز دیتے، جب ان کو بولتے تو کیسے کہے گا؟ اے بیٹا، یا آدم، یا ابراہیم، یا احمد. ابراہیم بھی اللہ کے لیے، تو ابراہیم بھی وہ ہے بیٹا ہی ہے نا، بیٹے کی طرح سے بلایا جائے گا. اور ہدایت کی کہ بیٹا، اے بیٹا، ایک ہی دروازے میں سے داخل نہ ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا. اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اہل توکل انہوں نے کر لیا، لیکن جو توکل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. یہ لکھا ہوا ہے، کرنے والے جو خاص توکل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. یہ لوگ دنیا والے جتنے بھی ہیں نا، ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک دن آیا تھا، میں نے بولا کہ دروازے کھلے ہیں وہاں کے، اس جگہ کے، تو وہاں پہ داخل ہو جاؤ اپنے. تو ہر ایک انسان جو ہے نا، وہ جہاں سے بھی داخل ہوگا نا، تو وہ اینڈ اللہ ہی کی طرف ہونا ہے اس کا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، کوئی تکبر لے کے داخل ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس کو تکبر کی سزا یا جزا ملے گی بعد میں. اگر کوئی جھوٹ لے کے داخل ہوا ہے کلام پاک کے اندر،